آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بات ہو رہی ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو آپ نے دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی دعوت دی، آپ نے ہجرت فرمائی اور اس میں سب سے جو ہجرت کے سفر میں اہم خدمات تھی جو بالکل ساتھ رہے، وہ ان خدمات میں سے سب سے زیادہ نمایاں جو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے مکمل سفر میں آپ کی خدمات تھی۔ اور اتفاق کی بات ہے، ہمارا عنوان بھی وہاں تک پہنچا۔ آج 20 جمادی الثانی 1444 ہجری ہے اور 22 جمادی الثانی کو امام الامت سسر نبی خلیفہ بلا فصل اور یار غار نبی، غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی اور حوض کا بھی ساتھی اور جنت کا بھی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی جو گھومتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہی گھومتی تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، خلوت جلوت، رفتار گفتار، ایمان کے بعد پہلی نظر جب ان کی اٹھتی تھی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور حکم مصطفیٰ ہو اور چاہت مصطفیٰ ہو، صدیق اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے۔ اور یہی تمنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ تھی۔
جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی چاہت پر گزار دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، اور آپ حیران ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ شخصیت ہیں جن کو امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی۔ منصب نبوت کو بھی صدیق نے حضور کے بعد سنبھالا، علوم نبوت کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے نبی کے بعد سنبھالا، اور جماعت نبوت کو بھی پیارے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا، اور نظام نبوت کو بھی پیارے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا۔ یہ چار اہم فرائض تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کو مکمل سنبھالا دیا اور اس کی خدمات انجام دی۔ اور یہی چار عظیم پہلو تھے کہ منصب نبوت ہو، جماعت نبوت ہو، علوم نبوت ہو، اور نظام نبوت ہو۔ اور ان کو اگر کسی نے سہارا دیا امت کو پیارے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد، تو وہ آپ کو ایک ہی ہستی سب سے نمایاں نظر آئے گی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے میں عرض کرتا ہوں کس طرح انہوں نے ان چار منصب کو سنبھالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پہ اگر بات کی جائے تو ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ایک عنوان یہ بنتا ہے کہ بالعموم یعنی سارے صحابہ کے فضائل کے اندر صدیق شامل ہیں، یعنی جتنے صحابہ ہیں ان کے فضائل جب قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں آپ پڑھیں گے تو اس میں پہلے مسلمان مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سارے فضائل میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ ساتھ شامل ہوں گے۔ دوسرے فضائل ہیں کچھ خصوص کے ساتھ جو خلفائے راشدین کے ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ، اور انہیں خلفائے راشدین کہا گیا، یعنی اللہ کے نبی نے نام دیا، اور پوری امت اس کو جانتی ہے کہ خلفائے اربعہ کون تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان کے فضائل میں پھر حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب آپ کی امت میں خلافت قائم کرے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خلفاء میں خلیفہ کا جو لقب دیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا، بعد والوں کو امیر المومنین کہا گیا۔ حضرت خلیفہ جو نام باقاعدہ دیا گیا نا، خلیفہ رسول، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا۔ اور اس آیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو خلفائے راشدین کے۔ پھر اس آیت کا مصداق سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، پہلے چار صحابہ کا تذکرہ، پھر بعد میں عام صحابہ کا تذکرہ، اس میں والذین معه سے مفسرین نے فرمائے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وہ فضائل حضرت ابوبکر صدیق کے جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں، ایک یہ علیحدہ عنوان ہے۔ اور ایک باقی جو فضائل ہیں تیسرے نمبر پر، جو انفرادی طور پہ خصوص بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کے علیحدہ بیان کیے گئے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں، جو خصوصیت کے ساتھ
یعنی ایک وہ فضائل اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائے جو سارے صحابہ کو ملے، ایک وہ فضائل عطا فرمائے جو سارے صحابہ میں سے خلفائے راشدین کو علیحدہ عطا فرمائے، پھر ایک وہ فضائل ہیں جو خلفائے راشدین کے ساتھ پھر خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے گئے۔ یہ اپنی جگہ تین طرح کے فضائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جیسے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی کہ ان کا زمانہ جاہلیت میں جو نام تھا وہ عبد الرب الکعبہ تھا، عبد الرب الکعبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو رکھا وہ عبداللہ رکھا، یعنی ابوبکر صدیق کا نام جو تھا عبداللہ تھا، جو اللہ کے نبی نے خود رکھا، اس نام کو تبدیل کر دیا جو جہالت والا پہلا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کے والد کا نام تھا عثمان، ابو قحافہ جن کی کنیت تھی، ابو قحافہ عثمان مشہور ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سلمہ بنت صخر، ام الخیر ان کی کنیت تھی۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان کے اعتبار سے بھی میرے نبی کے قریب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے ایک دادا کا نام ہے مرہ، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ یہ مرہ جو ہے، مرہ کے ایک بیٹا تھا کلاب اور ایک بیٹا تھا تیم، یہ قریشی تھے۔ تو کلاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تیم سے دوسرے بیٹے کی اولاد سے جو تھا اس سے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نسب میں اس طرح قریب ہیں کہ آپ بھی قریشی وہ بھی قریشی، یعنی وہ کلاب سے ہیں جس طرح حضرت اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی سے انبیاء جو ہیں حضرت اسحاق سے ہیں۔ تو اسی طرح اس قریش کی شاخوں میں سے القرشی الفہری، اس سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور کعب پہ جا کے آپ کی والدہ کا نسب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی دونوں جو تھے اللہ کے نبی کے خاندان کی شاخوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 5 شادیاں فرمائی، اسلام سے پہلے بھی تھی بعد میں، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 6 اولادیں عطا فرمائی حضرت ابوبکر صدیق کو، 6 اولادیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا نام تھا عبداللہ، دوسرا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور تیسرا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا محمد۔ یہ 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے، اور ان میں سے 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی۔ بڑی بیٹی جو تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پیدا فرمایا، مشہور حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت اسما کے بیٹے۔ اور دوسری بیٹی تھی ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری بیٹی تھی اس کا نام تھا ام کلثوم۔ صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی گھر والی امید سے تھی، پھر یہ پیدا ہوا، یعنی یہ بیٹی اس کا نام رکھا گیا ام کلثوم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازی ناموں سے اور القاب سے زیادہ شہرت عطا فرمائی۔ اب یہ کوئی نہیں کہتا عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق کا جو اصل نام ہے،
ہر کوئی حضرت ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق، ابو بکر آپ کی کنیت تھی، حضرت ابو بکر کے نام جو آپ تھی نا ابو بکر، یہ کنیت تھی، اور پھر القابات سے بڑے زبردست قسم تھی۔ کنیت ابو بکر تھی، اور عربی کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ اب کی جب اضافت ہوتی ہے آگے عقل والوں کی طرف یا غیر عقل والوں کی طرف، اگر ذوی العقول یعنی عقل والوں کی طرف اب کی اضافت ہو تو حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، اگر غیر عقل والوں کی طرف اضافت ہو تو وصفی معنی مراد ہوتا ہے۔ سمجھاؤں آسان لفظوں میں، جیسے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ جو ہے، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، اب کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ غیر ذوی العقول۔ ذوی العقول کہتے ہیں جو عقل انسان، یعنی غیر ذوی العقول عام اور جاندار، ذوی العقل والے جاندار انسان کو کہتے ہیں، غیر ذوی العقول جو انسان نہ ہوں، شعور رکھتے ہوں، عقل نہیں، ان کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ تو اب دیکھو اب کی نسبت ہوئی ہریرہ بلی کی طرف، تو اس کا معنی کثیر بنتا ہے، یعنی بہت بلیوں والے، یعنی بلیوں کو پسند کرتے۔ اللہ کے نبی نے خود دیا، جب دیکھا بلی ان کے بازو میں رکھی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا ابو ہریرہ۔ تو اب یہ وصف ہے ان کی، نہ کہ حقیقت میں بلیوں کے باپ۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، لیٹے ہوئے تھے مسجد میں اور سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، تو میرے نبی نے اٹھایا، کپڑے جھاڑے تو انہوں نے کم یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ اب کی نسبت مٹی کی طرف ہوئی تو عقل نہیں ہے اس میں، تو غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا، یہ نہیں ہوگا مٹی کے باپ، اس کا معنی ہوگا کثیر مٹی والے، یعنی کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی، تو یہ معنی ہے۔ اب دوسری بات یاد رکھنا، ابو بکر جیسے ابو حفظ حضرت عمر کی کنیت تھی، حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں، تو یہ حقیقی نسبت ہے، وصفی جسے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کی نسبت بھی اس وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ کوئی بکر آپ کا بیٹا تھا، اس نسبت سے نہیں ہے، اس میں یہ نسبت ہے ابو بکر، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلی چیز۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو با کاف را کا جو مادہ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پہل، یعنی پہلی چیز یا پہل میں آنے والا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو با کاف را کا جو مادہ ہے، اس میں اکثر آپ پڑھیں گے تو اس طرح آئے گا، تو اس میں دیکھیں بکر، بکیرہ، بکورہ، یہ باکرہ، یہ سارے بکور، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بکر پہلا بچہ، جب شادی ہوتی ہے تو پہلا بچہ جو ہوتا ہے اسے عربی میں بکر کہتے ہیں، اور بقیرہ کہتے ہیں آغاز کو، یعنی کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے نا، صبح کا آغاز یا اس طرح بکرۃ و اصیلا، قرآن میں بکرہ با کاف را ہے، اس میں بھی صبح مراد ہے، اول مراد ہے، پہلا مراد ہے۔ بکور کہتے ہیں عربی میں جو پہلا پھل آتا ہے، اسے بکور کہتے ہیں۔ باقرہ اس عورت کو جو پہلی دفعہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو، تو اسی طرح یہ جو با کا افرا ہے نا، اس کا معنی پہل میں آیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن مشہور ہوا ابو بکر، تو مطلب یہ ہے کہ امت میں ہر چیز میں پہلے نمبر پہ جو کھڑا نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے فرمایا ابو بکر، یعنی آپ دیکھیں ایمان میں پہلا نمبر، دعوت اسلام میں سب سے پہلے دعوت دی، دعوت اسلام میں پہلا نمبر، اور عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ جو ہیں، عشرہ 10 ہیں نا کل، ان میں سے 5 جو ہیں، ایک تو خود ہو گئے تو باقی بچے صرف 4، 5 صحابہ ان میں سے جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے، تو یہ پہلا نمبر ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں۔ اور آپ دیکھیں
تو ہر چیز میں اس طرح ہے. اللہ کے نبی پہ مصلی پہ 17 نمازیں پڑھائی، اس میں بھی امت میں پہلا نمبر ان کا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں پہلی قبر بنی آپ کے ساتھ جو بنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، اس میں بھی پہلا نمبر. آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الحوض و صاحبی فی المزار، یہ میری مزار کا بھی ساتھی ہے، میرے حوض کا بھی ساتھی ہے، انت غائب فی الغار، اور غار کا بھی میرا ساتھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فضائل اور مناقب اور شان یہ ان کے تعارف میں بات ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب تھا صدیق. صدیق ایک لقب تھا. صدیق مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن کی اس آیت سے سورہ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس سے ان کو صدیق کا لقب کہا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے خود معراج کے سفر میں جب انہوں نے تائید فرمائی اللہ کے نبی کے سفر معراج کی تو انت صدیق، آپ صدیق ہیں، سچ کی تصدیق کرنے والا. دوسرا ان کا لقب تھا عتیق. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. یہ وہ آدمی آ رہا ہے نا، ابو بکر صدیق آ رہے تھے، فرمایا آپ قریب آ گئے سامنے تو اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ ایسے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. یہ عتیق ان کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا. اور تیسرا ان کا لقب تھا حضرت ابوبکر صدیق کا تیسرا لقب جو تھا وہ تھا اواہ. اواہ، اواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب اس لیے ان کو عطا فرمایا تھا اواہ کہ وہ زیادہ رونے والے، نرم دل، برأفتہ ورحمتہ. یسمی الاواہ برأفتہ ورحمتہ، ان کو نام دیا گیا اواہ کیونکہ نرمی کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے لوگوں کی خیر خواہی اور دل بڑا نرم تھا، اس لیے ان کو ایک لقب دیا گیا اواہ. اور تیسرا لقب تھا ان کا امیر الشاکرین. یسمہ یلقا، یعنی آپ کو جو لقب دیا گیا ایک ان میں سے امیر الشاکرین، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. جو کچھ حتیٰ کہ سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا فرمایا. تو ایک لقب ان کا تھا امیر الشاکرین. اور پانچواں لقب ان کا تھا ثانی اثنین، جو قرآن نے ان کو بیان کیا ثانی اثنین. یہ 5 القاب تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صدیق، عتیق، اواہ، امیر الشاکرین اور ثانی اثنین. ایک کنیت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن پاک میں ان کی فضائل میں بہت ساری آیات موجود ہیں اور 42 احادیث مبارکہ اللہ کے نبی سے جنہوں نے روایت فرمائی ہیں. ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، اللہ کے نبی سے انہوں نے روایت کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ ہیں. ان میں سے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ توبہ کی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات سے نوازا اور حضرت ابوبکر صدیق کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اور دوسری جو ہے ایک پوری سورت جسے سورہ لیل کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مکمل عظمت پر اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نازل فرما دی جس کا نام سورۃ اللیل ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پر جو اعتراض ہوا، ان پر جو بات ہوئی، اس کے جواب میں اللہ نے وہ پوری سورت نازل فرما دی. اور احادیث مبارکہ تو کثیر تعداد میں ہے. مختصر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں سورہ توبہ کا، پھر آگے بات چلتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتے ہیں دیکھنی عظمت میرے نبی کی اور میرے نبی کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ذرا وہ منظر سنو قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان فرمایا. دیکھو نا سفر ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بتا دیا اے میرے محبوب پیغمبر مکہ والے فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کے قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بنا چکے ہیں، تو آپ یا رسول اللہ. صحابہ کرام تو اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے اندر دوپہر کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب اس سفر کا جو رفیق ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. یعنی رفاقت کا آغاز اور رفاقت کا اللہ تعالیٰ نے جو تمغہ عطا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ نے رفیق سفر بنا دیا. آپ ذرا تصور کریں میں اور آپ یا کوئی بھی سفر کرتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے جس پر اعتماد بھی ہوتا ہے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے اور مکمل اعتماد ہوتا ہے، اور خاص کر اس سفر میں جہاں خطرہ ہی خطرہ ہو، جہاں جان جانے کا ڈر ہو، وہاں کوئی عام سفر نہیں ہوتا، کسی عام بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی، بلکہ اس سفر میں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر. ذرا تصور کریں اس سفر میں کیا ہوتا ہے، اعتماد والا دوست چاہیے، اعتماد والا رفیق چاہیے. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی کا رفیق سفر بنا دیا. اور آپ نے خود فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے مجھے حکم دیا ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو صاحب بناؤں سفر میں. یعنی اللہ کا انتخاب ہے سفر کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ لے کے گئے. آپ دیکھیں نا حضرت صدیق اکبر پہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی، قیامت تک اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ساری دنیا کہتی ابوبکر ساتھ تھا، ابوبکر رفاقت تھی. اور ذرا تصور کریں اس سفر میں عام سننے والی بات نہیں، سوچنے والی بات ہے. کتنی اگر ہوتا اپنی ذات کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے، تو سارے خاندان کو کوئی نہیں لگا دیتا ڈپٹی میں. اور بڑے موقع تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اللہ معاف کروے اگر نقصان پہنچانا چاہتے کوشش کر سکتے، نہیں نہیں. ذرا دیکھو کھانے کی ذمہ داری غار کی انہی کے گھرانے پر تھی. حضرت اسماء کھانا لے کے آتی ہیں اور خبروں کی ڈیوٹی مکہ والوں کی انہی کے بیٹے کے ذمے تھی، دودھ لانے کی ڈیوٹی ان کے غلام کے ذمے تھی. آپ خود اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. ذرا تصور کریں گائیڈ کا انتخاب بھی ابوبکر صدیق کا تھا. ذرا تصور کریں کتنی باتیں ہو گئیں. کھانا لانے والی آپ کی بیٹی، مکہ کی تازہ خبریں لانے والا آپ کا بیٹا، تازہ دودھ لینے والا آپ کا غلام، جو گائیڈ ہے جس نے آگے راستہ دکھانا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا منتخب کرتا. پانچویں پانچ سواریوں کا انتخاب بھی ابوبکر صدیق کا تھا. اور چھٹی بات کہ خود اللہ کے نبی کے ساتھ تھے غار کے اندر.
اتنے مواقع اتنی چیزیں تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس انداز میں کہ قرآن کہتا ہے حضرت ابوبکر کو اگر فکر تھی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور کسی کی فکر نہیں تھی، صرف آپ کی ہی فکر تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کاش کہ اور زیادہ میں خدمت کرتا، اور زیادہ خدمت کرتا، ساری زندگی یہ کہتے رہتے۔ اور ایک دن بیٹھے تھے مجلس صحابہ میں، یہ آیت پڑھی جب الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب یہاں سے یہ بات آئی اذ یقول لصاحبہ، تو صحابہ سے پوچھنے لگے پتہ ہے صاحب سے مراد یہاں میری ذات ہے، اللہ نے مجھے نبی کا صاحب کہا ہے۔ اور یہ صحابہ میں واحد ابو بکر صدیق کو اعزاز ہے جن کی صحابیت اللہ تعالیٰ کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن پاک نے ان کو نبی کا صاحب کہہ دیا، نبی کا صحابی کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس منظر کے اندر جب غار کے اندر تھے، اذ اخرجہ الذین کفروا، یعنی اس کا مطلب یہاں سے یہ سمجھ آئی قرآن پاک سے خود نہیں گئے بلکہ نکالا گیا، اخرجہ نکالا گیا آپ کو، مجبوری میں گئے، خوشی سے مکہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیسے عجیب جملے ہیں، یہاں دو ہستیاں بیٹھی ہیں غار کے اندر، اللہ کے نبی ہیں اور ساتھ صدیق ہیں، دو ہی ہستیاں ہیں غار کے اندر۔ کافر پہنچ جاتے ہیں غار کے منہ پر، صدیق رونا شروع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، اس غار کے منظر کو، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، پریشانی تھی اب کیا بنے گا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، پریشانی نہ کر، مجھے پتا ہے تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اگر تجھے اپنی جان اور اولاد کی پرواہ ہوتی، اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی، تو کبھی اپنی بیٹی کی ڈپٹی کھانے کے لیے روزانہ نہ لگاتا، قدم قدم پہ خطرہ تھا، جان جانے کا خوف تھا، کبھی اپنے بیٹے کی ڈپٹی نہ لگاتا، کبھی اپنے غلام کی ڈپٹی نہ لگاتا، کبھی نبی کے لیے سفر کی سواریاں نہ خریدتا، اور کبھی ساری رات جاگ کے نہ گزارتا، نبی کی حفاظت میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو ابو بکر صدیق ہم یہاں موجود ہیں، اللہ نے ایسا لشکر یعنی فرشتوں کی جماعت ہماری حفاظت کے لیے بھیج دی ہے، فرشتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہوا ہے اپنے پروں میں، ہماری انجلا جدود لم تروہا، ایسا لشکر اللہ نے بھیج دیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں غار پر حفاظت کے لیے۔ اس لیے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی فکر ہوتی بڑے موقع تھے علیحدہ ہو جاتے، سیڈ پہ ہو جاتے، لالچ کوئی نہیں تھا، اگر کوشش کرتے تو کسی نہ کسی درجے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، نہیں نہیں، وہ تو اپنی جان تن من دھن اولاد قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور خوشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غم ہے، بلکہ بعد میں فخر کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے صاحب کہا ہے نبی کا۔ آپ ذرا تصور کریں، قدم قدم پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، جہاں بھی جانے کی ضرورت ہے وہاں ساتھ دیا، اور ساری زندگی آپ ذرا تصور کریں، غار سے رہنے میں، غار سے نکلنے میں، مدینہ پہنچنے میں، مدینہ میں رہنے میں، پھر اپنا مال قربان کرنے میں، اپنی اولاد قربان کرنے میں، مشقتیں برداشت کرنے میں، مار کھانے میں، مار کھا کے بے ہوش ہونے میں، اپنے بدن تک کا لباس قیمتی اتار کر ٹاٹ کا لباس پہننے میں، یہ ساری چیزیں اپنی دیواروں پر ہاتھ پھیر کے سوئی تک تلاش کرنے میں، اگر دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق ہی نظر آئے گا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس صدیق کی نظریں کملی والے پہ ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی، بس پروانہ چاہتا ہے مجھے روشنی چراغ کی مل جائے، ابوبکر صدیق چاہتے تھے مجھے نبی کا چہرہ مل جائے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے، عجیب بات ہے، حضرت عمر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، جھانکا پھر چلے گئے، پھر آئے جھانکا پھر چلے گئے، اسی طرح جھانک کے چلے جاتے ہیں، 2-3 دفعہ ایسے ہوا، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کے چلے جاتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھ لیا، یہ بار بار آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، شاید میری وجہ سے کوئی بات کرنی ہوگی علیحدہ اللہ کے نبی سے، اور میری وجہ سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی خاص مشورہ کرنا ہوگا پیارے نبی سے تنہائی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے پیچھے چلے گئے، عمر یار ابوبکر میں جا رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی سے کوئی بات کرنی ہے تو علیحدگی میں کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے عمر بھائی میں نے کوئی بات نہیں کرنی، پھر آتے ہو دیکھ کے چلے جاتے ہو، فرمایا جاتا اس لیے ہوں دیکھ کے، گھر جاتا ہوں سکون نہیں آتا، پھر دل کرتا ہے کملی والے کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤں، پھر آرام نہیں آتا، پھر زیارت کرنے آ جاتا ہوں، پھر چلے جاتا ہوں، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس وہ کہتا ہے میرے سامنے نبی کا چہرہ ہو، نبی اشارہ کرے مال قربان کر دوں، نبی اشارہ کرے جان قربان کر دوں، نبی اشارہ کرے اولاد قربان کر دوں، نبی اشارہ کرے سب کچھ قربان کر دوں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم سب نے بے دھڑک مالو زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، نبی کے قدموں میں سارا کچھ لے کے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، جہاں ضرورت پڑی ابوبکر صدیق پہلے پہنچ جاتے، یہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، کبھی نہیں سوچا انہوں نے، جب بھی بات آئی ابوبکر صدیق کی دولت پہلے حاضر ہوتی، اللہ کے نبی کو بھی اس کی بڑی قدر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو کتنی قدر تھی، سبحان اللہ، اتنی زیادہ قدر تھی، اتنی زیادہ قدر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے فرمایا۔ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر بھی لائے، ابوبکر صدیق بھی لائے، ذرا دیکھیں میرے نبی کی قدر کا اندازہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی قدر کیسے کی پیارے نبی نے۔ حضرت عمر بھی لائے، حضرت ابوبکر صدیق بھی لائے، حضرت ابوبکر سارا باندھ کے لائے جو کچھ گھر تھا، عمر نے آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا نبی کے لیے لے کے آ گئے اللہ کے راستے میں۔ اب ذرا تصور کریں، مقدار میں عمر کی چیزیں زیادہ تھیں، مقدار میں عمر کی چیزیں زیادہ تھیں، لیکن ابوبکر سارا لائے، عمر آدھا لائے، مال ظہراً عمر کا زیادہ تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آج خیال آیا، آج تو ابوبکر صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، آج ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ حضرت عمر آئے، رکھ دیا سامنے، خوش بیٹھے ہیں، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آئے، مال ظہراً تھوڑا تھا، عمر کہتے ہیں بات پکی ہو گئی، آج نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ نیکیوں میں سبقت کرنا جائز ہوتا ہے، آگے بڑھنا جائز ہے۔ تو حضرت عمر یہ سوچتے بیٹھے تھے، ادھر میں عمر آ گئے۔ جب عمر آئے تھے تو میرے نبی نے ایک سوال کیا تھا، عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کو آدھا آدھا کیا ہے، آدھا یہاں لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق آئے، اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا، میرے نبی نے فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ جب اتنے جملے کہنے تھے تو عمر کہنے لگے ابوبکر پہلا نمبر تیرا ہی ہے، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے سوچا آدھا لے جاؤں آدھا چھوڑ دوں، لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں، سارا لے کے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ ذرا تصور کریں ایسی ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی اسی 22 جمادی الثانی میں، یعنی اسلامی مہینے کی 22 جمادی الثانی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذرا تصور کریں وہ عظیم انسان، وہ عظیم ہستی، حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل مناقب کو اگر پڑھیں اور ان کی قربانیوں کو، ان کی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ آپ دیکھیں نا، انہیں عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق نے جب ذمہ داری سنبھالی، امت کی باغ ڈور سنبھالی، تو ان کے سامنے 4 بڑی ذمہ داریاں تھیں، 4 بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور ان ذمہ داریوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوب طریقے سے نبھایا۔ کیا ذمہ داری تھی ان کے ذمے؟ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ منصب نبوت کی حفاظت، دوسری ذمہ داری یہ تھی جماعت نبوت کی حفاظت، تیسری ذمہ داری یہ تھی علوم نبوت کی حفاظت، اور چوتھی ذمہ داری یہ تھی نظام نبوت کی حفاظت۔ یہ 4 ذمہ داریاں تھیں۔ پہلی کیا تھی؟ منصب نبوت کی حفاظت، اور منصب نبوت کی حفاظت ایسی کی جب خلیفہ بنے، ادھر کھڑے ہو گئے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ادھر مسلمہ کذاب جو نبوت کا انکار کرنے والا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، ادھر اسود انسی کھڑا ہو گیا، ادھر طلحہ کھڑا ہو گیا، شجاع نامی عورت کھڑی ہو گئی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کچھ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، اتنے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ادھر لشکر اسامہ میرے نبی وصیت فرما کے گئے تھے۔ تو آپ دیکھتے کہ منصب نبوت کی حفاظت صدیق نے کیسے کی؟ صحابہ کہتے ہیں لشکر اسامہ کو ابھی روانہ نہ کرو،
کچھ حالات بہتر ہو جائیں، ادھر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ادھر یہ فتنہ، ادھر وہ فتنہ، ادھر یمن کے اندر فتنے، ادھر شام میں کچھ قبائل نے انکار کر دیا، اس طرح بہت مسائل کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے سب کی طرف لشکر روانہ کیے اور بھیجنے کے بعد کہنے لگے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کو ختم کیا جائے اور صدیق زندہ ہو۔ اگر صدیق کی بوٹیاں کوے نوچ ڈائیں تو صدیق اپنی جان تک قربان کر دے گا، نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے گا، منصب نبوت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ یمامہ لڑی گئی اور اس میں کیا تھا؟ عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی حفاظت کی اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ تو اس وقت جو سوچ رہے تھے نا کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، مدینہ کا حملہ کریں، کمزور کریں، نبی کے منصب کی جو نظام تھا اس کو کمزور کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے ان مراحل پہ جو عمل کیے انہوں نے اس موقع پر، وہ کہنے لگے عجیب لوگ ہیں یار، ان کے پاس اتنی طاقت اور پاور اب بھی موجود ہے، پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت حضرت ابوبکر صدیق نے نظام چلایا۔ تو منصب نبوت کی حفاظت کی۔ نمبر 2، علوم نبوت کی حفاظت کی، علوم نبوت کی کیسے؟ قرآن پاک کو جمع کیا۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے، یہ احسان ایک بھی حضرت صدیق کا ہم چکا نہیں سکتے، امت سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کروایا اور اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ جو پہلا نام مصحف رکھا گیا اس قرآن پاک کا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ اور جنگ یمامہ میں 700 قاری حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، صحابہ نے مشورہ دیا، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کروایا، اللہ نے شرح صدر فرمایا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، جو نبی کی ذمت، نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا، اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرآن پاک کی تکمیل ہی ہوئی میرے نبی کی زندگی مبارک سے صرف 9 دن پہلے۔ 9 دن پہلے آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اور سورہ نصر جو تھے آخر میں، تو اس میں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے سے صرف 9 دن پہلے نازل ہوئی۔ تو تکمیل ہی قرآن پاک کی جب ہوئی تو 9 دن صرف پہلے ہوئی، تو کس طرح پورا قرآن جمع کیا جاتا پہلے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ قرآن پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو تبدیلی ہو رہی تھی، مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ایک آیت کے بدلے دوسری آ جاتی یا اس کو تبدیل کر دیا تھا حکم کو۔ تو اس طرح اس میں یہ ہو رہا تھا، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ قرآن پاک کو لکھا جاتا اور ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قرآن پاک دفعتاً واحداً جمع نہیں ہوا، کہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جب تھوڑا تھوڑا ہوا تو پھر کس طرح ایک جگہ ایک ہی ساتھ میں جمع کیا جاتا۔ چوتھی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ترتیب قرات اور ترتیب نزول میں فرق ہے۔ ترتیب قرات اور ترتیب نزول۔ ترتیب قرات کیا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، ترتیب نزول جس طرح قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلاتے تھے کاتبین وحی کو اور فرماتے تھے اس آیت کو یہاں لکھنا ہے، اس سورت کو اس کے آگے لکھنا ہے، اس کو اس کے پیچھے لکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی خود ترتیب دلوا رہے تھے، اور جب تک یہ قرآن پاک مکمل نہ ہوتا تو ترتیب کیسے مکمل ہوتی؟ تو ترتیب نزول اور ترتیب قرات میں فرق ہے، اس لیے بعد میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا، بعد میں اسے لکھا گیا قرآن پاک کو۔ اور آپ ذرا تصور کریں، ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ ابو بکر صدیق کی نظر ذرا دیکھنا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے زید بن ثابت کون تھے؟ سب سے زیادہ جو نبی کی وحی لکھی ہے نا قرآن پاک، وہ لکھنے کا اعزاز صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ اعزاز تھا۔ دوسرا، ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، اتنا قوی تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی یہودیوں کے وفد آتے، ان کی اپنی عبرانی سریانی زبانیں تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو زبان سیکھو ان کی، تاکہ ترجمانے میں آسانی ہو۔
تو 17 دن میں پوری عبرانی زبان انہوں نے سیکھ لی. یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وہی تھے. اور تیسری ان کی فضیلت یہ تھی کہ آپ ذرا تصور کریں، خود حافظ قرآن تھے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اللہ کے نبی کو سنایا ہوا تھا. یہ بھی اعزاز ان کے پاس تھا جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا. وقت اجازت نہیں دیتا، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے عرض کریں.